بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ، جس کی فارمیشن دسمبر 1906 میں ہوئی۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے، کوشش کریں گے یہ جاننے کی کون سے اہم فیکٹرز ہیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو فورس کیا یا موٹیویٹ کیا کہ ان کی اپنی بھی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو صحیح بنیادوں پہ ان کی ترجمانی کر سکے یا ان کے جو بھی کنسرنز ہیں وہ برٹش سرکار کے ساتھ ڈسکس کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ریزنز، کون سی وجوہات تھی۔ اس میں سے نمبر 1 پہ ہے اردو ہندی کنٹروورسی۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس، جو ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں پہ یہ ہوا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ برصغیر میں اردو جو ہے، چونکہ اس کی تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کے کلچر اور تہذیب تمدن اس سے اٹیچ تھی، تو یہ رائج تھی۔ اور اس سے پہلے 1857 تک برصغیر میں چلیں کہہ لیں برائے نام، لیکن بہادر شاہ ظفر وہ آخری مسلمان بادشاہ تھے۔ 1857 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش سرکار کی جو بھی پالیسیز تھی اس میں انہوں نے برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کو ہر حوالے سے اپنا جو ہے دشمن ڈکلیئر کیا۔ تو یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کے بعد اس زمانے کی ایک مشہور شخصیت سر سید احمد خان، انہوں نے بھی اپنا مائنڈ جو ہے اس کو چینج کیا کہ انیشلی ان کا خیال تھا کہ ہمیں مل کے جو برصغیر کے باشندے ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے اپنا مائنڈ کلیئر کر لیا کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 میجر کمیونٹیز ہیں، ہندو اور مسلمان۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے بائسڈ اپروچ آف کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں بنی۔ اے او ہیوم نامی ایک بنگالی سول سرونٹ تھے انڈین، انہوں نے اس کو بنایا۔ مقاصد یہی تھے کہ جو بھی انڈینز کے رائٹس وغیرہ کے لیے وہ ایک فورم مہیا کیا جائے، اور اس فورم کے ذریعے برصغیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو بھی رائٹس کنسرن ہیں وہ برٹش سرکار کے سامنے رکھ سکیں۔ بہرحال اس کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی سر سید احمد خان نے سچویشن کو صحیح پریڈکٹ کیا، اور انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو کہا کہ آپ اس سے دور رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے کہ ہندو مسلم فسادات۔ تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز رہی اس سارے ٹائم پیریڈ میں وہ یہ تھا کہ گائے ایک مقدس جانور ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہندو بھی اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حوالے سے جو مسلمان ہیں وہ گائے کو قربان کرتے ہیں، لیکن یہ چیز کسی بھی صورت میں برصغیر کے جو ہندو تھے انہیں قابل قبول نہیں تھی، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت مقدس چیز ہے۔ تو برصغیر پاک و ہند میں ہم نے دیکھا جو بے شمار ڈیفرنٹ سٹیز میں کلیشز وغیرہ ہوتے رہے، فسادات، ان میں زیادہ تر یہی جو ہے گائے والا ایشو یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ ہندو جو ہیں مسلم مساجد میں اذان کے ٹائم اور جماعت کے ٹائم جو ہے بائٹ ڈرمز وغیرہ رکھ کے بجاتے، تو اس سے بڑی مشکلات فیس کرنی پڑتی جو نمازی وغیرہ تھے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے بائسڈ ہندو موومنٹس۔ تو یہ 20ویں صدی کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں خاص طور پہ یہ موومنٹس جن میں ان کا مقاصد تھا، موومنٹس شودی ہے، سنگٹن ہے، ان کے مقاصد یہ تھے کہ ہندو لٹریچر جو ہے اس کو پرموٹ کیا جائے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کیے،
اور ساتھ ساتھ وہ چونکہ ان کی کوارڈینیشن انگریز سرکار کے ساتھ اچھی تھی تو وہ بے شمار جگہوں پہ مسلمانوں کو فورس بھی کرتے تھے کہ آپ یہاں تو ہندوستان چھوڑ دیں، یہاں یہ ہے کہ آپ کو ہندو مت جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور اسی کی آگے سیکوینس ہے جس کو ہم ہندو محاسبہ کہتے ہیں، جو بھی ایک انتہا پسند ہندو جماعت تھی اور اس نے بھی مسلمانوں کی سخت مخالفت کی۔ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جس طرح انگلستان انگریزوں کے لیے ہے، جس طرح جرمنی جو ہے وہ جرمنز کے لیے ہے، تو یہ جو ہندوستان ہے یہ بھی ہندوؤں کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پارٹیشن آف بنگال، تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی اکتوبر میں۔ تو تقسیم بنگال یقیناً انتظامی بنیادوں پہ اس کو تقسیم کیا گیا۔ اس ٹائم کے جو وائسرائے تھے لارڈ کرزن، جب انہوں نے 1904 میں بنگال کا وزٹ کیا تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ چونکہ ایریا بہت بڑا ہے، آبادی تقریباً 8 کروڑ ہے، ایریا جو ہے 2 لاکھ مربع میل کے قریب ہے، تو اس کو انتظامی بنیادوں پہ ہمیں علیحدہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اس کو علیحدہ کر دیا اور مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بنا دیے گئے۔ اب مغربی بنگال میں ہندو اکثریت زیادہ تھی اور مشرقی بنگال میں مسلم اکثریت زیادہ تھی، تو اس سے یہ ہوا کہ مشرقی بنگال میں جو مسلمان تھے ان کے لیے روزگار کی راہیں کھلی، ادھر جو اخبارات شائع ہونا شروع ہو گئی، ادھر علیحدہ ہائی کورٹ بن گئی، مسلم وکلاء ان کو بھی اس کا فائدہ ہونے لگا، اس طرح بزنس وغیرہ میں۔ تو یہ چونکہ ہندوؤں کا بزنس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، ان کے وکلاء، ان کی اخبارات کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو گئی، تو انہوں نے اس کے خلاف انتہائی سخت قسم کی پرتشدد تحریک چلائی۔ اس تحریک کو چلانے کے بعد اس میں بالخصوص جو بنگال کے ہندو تھے اور بالعموم پورے ہندوستان سے جو ہندو تھے انہوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے کہا کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی اسٹریٹجی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان پہ اٹیکس بھی کیے، اور جو پبلک پراپرٹی ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا۔ تو اس کے نتائج جو ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس نے اس موومنٹ کو